بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات 6236 کے سلسلے میں یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے، اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ حروف مقطعات پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ ویسے تو حروف مقطعات پر اگر کوئی کتاب لکھنا چاہے تو وہ ایک ضخیم کتاب لکھ سکتا ہے، لیکن ہم صرف ہمارے موضوع یعنی قرآن کریم کی ٹوٹل آیات کے متعلق ہی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، صرف آپ اس عدد کو یاد رکھیے 6555، جو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے 6 + 5 + 5 + 5، اور مجموعہ اس کا 21 ہے۔ یہ کس طرح آیا؟ اگر ہم سورہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس 114 ان سب کی نمبرنگ کریں اور ان نمبروں کو ہم جمع کریں 1 + 2 + 3 اور آخر میں 114، تو ان کی جو ٹوٹل ہے وہ 6555۔ آپ اس فارمولے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، n × n+1/2۔ n ہمارے پاس 114 ہے، اور اس کو 114 سے ضرب دے دیجئے 114 + 1 اور اس کو تقسیم کر دیجئے، تو آپ کے پاس یہی عدد آئے گا 6555۔ تو آپ اس کو یاد رکھیے، 21 عدد کو، 6555 کو، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اسی پر ہم اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی جو حروف مقطعات ہیں وہ ہر زاویے سے، ہر طرف سے 29 کی طرف اشارے کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ ہے کہ عربی کی حروف تہجی الفابیٹس جو ہیں وہ 29 ہیں، اور قرآن کریم کی کلمات کی ترکیب انہی حروف سے ہوئی ہیں، اور یہ ایک بمثابت ایک چیلنج ہے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، کہ وہ جمع ہو کر بھی اس جیسا قرآن تصنیف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سورہ نمبر 17، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم 17 پر ہی گفتگو کریں گے، اس لیے سورہ نمبر 17 میں انسانوں اور جنات کے لیے، بلکہ ان سب کو جمع کر کے بھی چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن مل کر بھی یہ نہیں تصنیف کر سکتے۔ سورۃ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر فرما دیجیے، اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں گے، تو بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے اس ٹیبل کو دیکھا، یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ 29 صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 17 یا اس سے کم ہے، اور ان کی تعداد 29 ہے۔ تو چلیے ہم 17 عدد کو مزید بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہم قرآن کریم کی ٹوٹل آیات 6236 اس 17 کی مدد سے ثابت کریں۔ آپ حروف مقطعات پر ایک نظر دوڑائیے، ان میں آپ کو نظر آئے گا کچھ جفت صورتیں ہیں، سورہ نمبر 2، 10، 12 وغیرہ، اور کچھ طاق صورتیں ہیں۔ تو چلیے ہم یہ جفت صورتیں لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور پھر ان کو جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مجموعہ کتنا نکلتا ہے، اور پھر اس کے برعکس ہم وہ صورتیں لے لیتے ہیں جن کی آیات کی تعداد وہ طاق ہے، اور ان کو بھی جمع کر دیتے ہیں، یعنی پہلے صورتیں لے لیتے ہیں وہ بھی جفت، اور پھر ان صورتوں کی آیات کی طرف جاتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ہیں، دونوں کو جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ پھر ان سے ہمارے سامنے کیا نکل کے آتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے
حروف مقطعات صورتوں کی نمبر ہیں 2 3 7 10 اور آخر میں جو ہے 68. ان میں سے جفت نکال دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ یہ کتنے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 17 صورتیں ہیں جن کی صورتوں کے نمبر وہ جفت ہیں اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ 538 ہے. تو چلیے اب ہم ان صورتوں میں صرف وہ آیات دیکھتے ہیں جو طاق ہیں، آڈ ہیں، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ہیں. یہ دیکھ لیجئے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات طاق ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی 17 ہیں اور ان کا جو مجموعہ ہے 509. تو چلیے 538 سے 509 کو منفی کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. یہ ہے جناب 538 منفی 509 اور آ گیا ہے 29. تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے. اور جنات انسانوں کے لیے چیلنج ہے کہ یہی وہ حروف ہے جو اس قرآن کی کلمات کی ترکیب کے لیے استعمال ہوئی ہیں. ایک دفعہ پھر حروف مقطعات پر نظر دوڑائیے اور ان میں دیکھ لیجئے کہ وہ کون سا حرف ہے جو سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ہمارے سامنے میم ہی واحد حرف ہے جو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کبھی لام کے ساتھ اور کبھی سین کے ساتھ اور کبھی ہا کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کہ میم کتنی دفعہ جو ہیں حروف مقطعات میں وارد ہوا ہے. یہ ہے وہ صورتیں جس میں حرف میم ہیں. ان سب کو میں نے اس طرح لکھ دیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ بھی 17 ہیں، یعنی میم وہ واحد حرف ہے جو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کا بھی جو عدد ہے وہ 17 ہے. تو سبحان اللہ، 17 کی طرف اشارے مل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آخر اس 17 میں کیا راز پوشیدہ ہیں. لیکن ہم سورہ نمبر 27 کی طرف جاتے ہیں. سورہ نمبر 26 تاسین میم، سورہ نمبر 28 تاسین میم، لیکن سورہ نمبر 27 میں تاسین میم کو حذف کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کیوں. وہ بھی اشارہ ہے، تاسین 2 حرف ہیں اور سورہ نمبر 27 ہے، تو دونوں کو جمع کر دیجئے، پھر بھی آپ کو وہی اشارہ ملے گا 29. صرف یہ نہیں بلکہ سورہ نمبر 27 سورۃ نمل وہ صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی حروف 19 ہیں وہ 2 دفعہ ذکر ہوا ہے. ایک دفعہ شروع میں اور ایک دفعہ آیت نمبر 30 میں. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورہ نمبر 27 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 دفعہ ہے، اور ایک ایسی صورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورہ نمبر 9 ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حروف 19 عدد کی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا کنیکشن ہے سورہ نمبر 9 اور سورہ نمبر 27 میں. تو دیکھتے ہیں. یہ ہے سورہ نمبر 9 اور یہ ہے سورہ نمبر 27. دونوں کے درمیان وہ جو فاصلہ ہے وہ 19 صورتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ بسم اللہ نہیں، یہاں پہ 2 دفعہ اور بسم اللہ کے حروف وہ 19 ہیں. تو 19 صورتوں کے بعد سورہ نمبر 27 میں اس کو 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے. ویسے بھی اگر 2 جمع 7 اس طرح لکھ دیا جائے تو اس کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ بھی 9 بنتا ہے. یعنی سورہ نمبر 27 میں جو بسم اللہ تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے
وہ سورہ نمبر 9 کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی نزول کی طرف جائیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ 9۔ اور پھر سورہ نمبر 97 سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ قسم کا کے فرماتے ہیں واللہ انی لأعلمها واکثر علمی ہی اللیلۃ التی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها ہی لیلۃ 27۔ ابی بن کعب یہ کاتب وحی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سید المسلمین کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ قسم کا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے، اور یہ لیلۃ 27 یہ 27ویں رات ہے رمضان کی، اور یہ لیلۃ القدر ہے۔ ویسے بھی دنیا کے ہر ملک کا یہ اصول اور قانون ہے کہ وہ اپنی آزادی اور خوشی کا دن ایک ہی تاریخ کو مناتے ہیں، ایک ہی مہینے میں وہ مناتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی نزول کی خوشی وہ 9ویں مہینے، اور جو رات ہے وہ 27واں رات ہے۔ قرآن کریم یہی اشارے ہمیں دیتے ہیں، اور ایک صحابی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ 27واں رات ہے لیلۃ القدر کا۔ ہم واپس آتے ہیں ان 3 صورتوں کی طرف، سورہ نمبر 26 اور یہ ہے سورہ نمبر 28۔ ان کے ابتداء میں طا سین میم، اور سورہ نمبر 27 جو ان کے درمیان ہے وہ صرف طا سین سے شروع ہوتا ہے۔ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی 3 حروف ہیں، یہ بھی 3 ہیں، درمیان میں 2 حرف ہیں، تو ان کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 17 اور 19 کے درمیان کیا کنیکشن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 323 مجموعہ ہے 19 ضرب 17 کا، یعنی قرآن کریم نے 19 کا سٹیمپ بھی لگا دیا، اور 17 کا عدد بھی جو ہے ویسے کے ویسے برقرار رکھا۔ چلے ہم دیکھتے ہیں، ان تینوں حروف کو لیتے ہیں مقطعات میں سے، اور دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات میں ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہمارے پاس میم تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ 17 ہے، لیکن تا دیکھتے ہیں اور سین دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ جو ہے مذکور ہیں۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تا وہ 4 دفعہ ہے، سورہ نمبر 20، سورہ نمبر 26، 28 اور سورہ نمبر 27 میں تا، اور سین وہ 5 دفعہ ہے، 2 اور یہ 3 سورۃ یاسین اور سورہ نمبر 42 میں عین سین قاف۔ تا 4 دفعہ اور سین 5 دفعہ، میم وہ 17 دفعہ۔ تو ہم ان کو اس طرح لکھ دیتے ہیں، تا کی نیچے 4 اور سین کی نیچے 5، میم کی نیچے 17، اور ان کو ایک لائن میں لکھ دیتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں 1754۔ آپ نے اسکول کے ابتدائی زمانے میں یونٹ 10 100 1000 پڑھا ہوگا۔ یونٹ مطلب 1 سے ضرب دیجئے 10 کو 2 ہندسوں سے، اور اسی طرح 100 کو 2 ہندسوں 4 ہندسوں سے 10 ضرب 10، اور 1000 کو 10 ضرب 10 ضرب 10۔ انہی کو ہم لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کتنی بنتی ہیں۔ تو چلیے ہم ان کو اسی طرح ضرب دے دیتے ہیں، 4 کو اکائی کے ساتھ اور 5 کو 19 کے ساتھ ایک دفعہ ضرب دے دیتے ہیں، اور 17 کو 2 دفعہ 19 کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں۔ تو یہ بن گیا 4 جمع 95 جمع
6137 ان سب کو جمع کر دیجئے اور سبحان اللہ کے ساتھ کہہ دیجئے یہ ہے 6236۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہی جو 17 ہے کیا وہ 17 ان سے بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ 17 میم اور 17 کی وجہ سے ہم نے جو ہے یہ 6236 ثابت کر دیے۔ ان کو جمع کر دیجئے، 6 جمع 2 جمع 3 جمع 6، تو یہ آپ کے پاس 17 آ گیا۔ ویڈیو کی شروع میں ہم نے 21 جو آپ کو دیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ 19 کا سٹیمپ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ وہ 21 کو بھی یہاں لے آئیے، 6555 اور یہ 21 آ گیا۔ یہ 17 آیتوں کا مجموعہ اور یہ صورتوں کا مجموعہ دونوں کو جمع کر دیجئے، یہ ہو گیا 38، اور یہ 2 عدد ہیں، ان دونوں کو 2 پہ تقسیم کر دیجئے، یہ آ گیا 19۔ یہ ہے 19 اور 19 وہ ختم ہے، وہ سٹیمپ ہے جو ہر صورت کے اوپر لگا ہوا ہے، علیہا 19۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت اور صحت مند رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پھر 6236 سائنٹیفکلی ایک اور طریقے سے ثابت کریں گے، اور 5ویں طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی ٹوٹل آیات وہ 6236 ہیں، ان میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی ہے، اور یہ راز ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں میں، مقطعات میں اور ان کی نمبرنگ میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔